اسلام وہی ہے جو زندگی میں بھونچال بن کر داخل ہو۔ موجودہ دور کے بعض ملحد مفکرین نے دیکھا کہ انسان کسی طرح مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، تو انہوں نے مذہب کو ایک ناگزیر نفسیاتی ضرورت کے طور پر مان لیا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد خدائی الہام پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے جولین ہیکسلے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ریلیجن وداؤٹ ریویلیشن، مذہب بغیر الہام۔ اس قسم کا مذہب تو ابھی عملاً وجود میں نہیں آیا، تاہم اسلام بغیر آخرت کے بہت سے نسخے ہمارے یہاں رائج ہو گئے۔ اس اسلام میں سب کچھ ہے مگر جہنم کا اندیشہ نہیں ہے۔ اصحاب رسول کو جو اسلام ملا تھا اس نے انہیں اس درجہ بے قرار کر دیا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا جہنم کی آگ انہی کے لیے بھڑکائی گئی ہے۔ اب اسلام کے مجاہدین نے ایسا اسلام دریافت کر لیا ہے جس کے خزانے میں صرف جنت ہی جنت ہے، جہنم کا اس میں کہیں گزر نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کی دنیا کی کامیابی ہی اس بات کا یقینی علامت ہے کہ ان کی آخرت بھی ضرور کامیاب ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ایسے زندہ یا مردہ بزرگ پا لیے ہیں جن کا دامن تھام لینے کے بعد اب ان کے لیے آخرت کا کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ معمولی باتوں پر صبح و شام ان کے لیے جنت کے محلات ریزرو ہو جاتے ہیں، پھر ان کو آخرت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں کو اسلام نے عالیشان سیاسی منصوبے دیے اور وہ قائدانہ اعزازات کے زیر سایہ جنت کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اور بھی زیادہ آسان راستہ تلاش کر لیا، جگمگاتے ہوئے پنڈال میں تقریر کے کرتب دکھاؤ، سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ۔ اس قسم کا اسلام خواہ دنیا میں کتنا ہی دل فریب نظر آتا ہو، آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ آخرت میں کام آنے والا اسلام وہ ہے جو آدمی کی زندگی میں بھونچال بن کر داخل ہوا ہو، جو قیامت کے زلزلے سے پہلے آدمی کے لیے زلزلہ ثابت ہو۔ اس قسم کا اسلام جب کسی کو ملتا ہے تو اس کے لیے ہر معاملہ خدا کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جھوٹے کو بے عزت کرتے ہوئے چھوٹے کو بے عزت کرتے ہوئے اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ رب العالمین کے سفیر کو بے عزت کر رہا ہے۔ بڑے کی خوشامد کرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ خدا کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے۔ حق واضح ہونے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا اس کے نزدیک ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے کوئی شخص جنت اور جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، پھر بھی جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کود پڑے۔ اللہ امت مسلمہ کو صحیح دین سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص اور پاکیزگی کے بغیر سب بیکار ہے۔